زوج بعيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہم لوگوں کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کا لقب دے کر اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو مبعوث فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں مبعوث فرمانے کے بعد ہمیں اس دار فانی کے اندر یوں ہی بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہمیں ایک سیدھی راستے پر چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے رہے. تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو. خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سچ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، نماز کے لیے تمہیں پکار دی جائے تو فوراً نماز کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنے تجارت کو چھوڑ دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. جمعہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں پر، ایمان والوں پر اس دنیا کے اندر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں. خاص طور سے امت محمدیہ کو بہت زیادہ انعامات اور احسانات فرمائے ہیں. اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعام اور اعزاز میں سے ایک خصوصی شان والا دن وہ جمعہ کا دن ہے. اس دن کو ہمارے لیے عبادت کے لیے خاص کر دیا ہے. یہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید اور بھلائی کا دن ہے. اس دن کو اللہ رب العالمین نے بہت سی خصوصیت عطا فرمائی ہے. اس دن کو اللہ رب العالمین، اس
دن کو سید الایام قرار دیا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن کو خیر یوم یعنی تمام دنوں میں سب سے بہترین دن قرار دیا گیا ہے، اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ محترم سامعین، یہ سب احادیث بلا شبہ اس دن کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کی واضح دلیل ہے۔ حاضرین جمعہ، اسی دن انسانیت کا آغاز ہوا، اسی دن سے یہ جمعے کے دن سے انسانیت کا آغاز ہوا، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن پیدا کیا گیا تھا وہ جمعے کا ہی دن تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جس دن جنت میں داخل کیا وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا۔ اس لحاظ سے بھی اس جمعے کے دن کا ایک خاص اہمیت اور حیثیت موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر جب اس درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیے جس درخت کے قریب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جانے سے منع کیا تھا، جب اس درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی کمال حکمت کے پیش نظر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اور پھر جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا وہ دن بھی جمعہ کا ہی تھا۔ اور پھر بڑے لطف و کرم کی بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، بے شک ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام نے حضرت اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا، تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی دعا کو قبول کر لیا اور ان دونوں کو معاف کر دیا، اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا تھا وہ دن بھی جمعہ کا ہی دن تھا۔ محترم سامعین، اور پھر اس طرح ایک لمبی عمر کے بعد، لمبی مدت کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر موت آئی تو وہ دن بھی جمعہ کا ہی تھا، یعنی جس دن حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ دن بھی جمعہ کا ہی تھا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام وفات ہوئے۔ اور پھر اس دن کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن میں ایک مقبول گھڑی آتی ہے، اس دن میں ایک مقبول گھڑی آتی ہے، اور اس جمعے کے دن اس مقبول گھڑی کے مطابق ذخیرہ حدیث میں 4 طرح کے الفاظ آتے ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ اس دن جمعہ کے دن آپ کے دل میں دعا کرنے کا پوری توجہ کے ساتھ جذبہ پیدا ہو جائے۔ حدیث میں پہلا جو جملہ آتا ہے کہ یسأل اللہ خیرا آتاہ، مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کسی خیر کا، کسی بھلائی کا اللہ تعالیٰ سے جمعے کے دن جب سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں جو دوسرا الفاظ آتا ہے کہ یستغفر اللہ الا غفر لہ، جب کوئی بندہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ سے کسی چیز سے معافی مانگتا ہے، کسی گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو تیسری چیز حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان جمعے کے دن جو بھی چیز اللہ سے سوال کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے الا استجاب لہ، تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جو حدیث میں چوتھا جو الفاظ آتا ہے کہ مسلمان یتعوذ من شر الا دفع عنہ، کہ مسلمان جب کسی شر سے اللہ رب العالمین سے پناہ چاہتا ہے، مسلمان جب کسی برائی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شر کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ جمعہ کی فضیلت ہے، یعنی جمعہ کے دن کو ایک خاص فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک مقبول گھڑی ہوتی ہے، بعض روایت میں یہ گھڑی دوران خطبہ ہوتی ہے، اور بعض روایت میں یہ گھڑی عصر سے لے کے غروب آفتاب تک ہوتی ہے۔ محترم سامعین، یہ جمعہ کے دن کی ایک خاص فضیلت ہے۔
اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن جن اور انس کے علاوہ تمام مخلوقات ڈر جاتی ہے۔ یہ صحیح روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن جن اور انس کے علاوہ تمام مخلوقات، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کہ قیامت بھی اسی روز قائم ہوگی۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّاعِقَةُ، اسی جمعے کے دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن اٹھنے کا حکم ہوگا، یعنی قبر میں جو لوگ ہوں گے اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قبر سے اٹھنے کا حکم ہوگا۔ محترم سامعین، بعض روایت میں اس جمعے کے دن موت کو بہت بڑی اعزازی موت قرار دیا گیا ہے، اور یہ روایت قبول درجہ کی ہے، جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر، کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جاتا ہے، یعنی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ یعنی جو شخص مسلمان تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا تھا، تو ایسے شخص کو یہ خاص فضیلت دی جاتی ہے، یہ خاص عزت دی جاتی ہے کہ اگر ایسا شخص جمعہ کے دن یا جمعے کی رات کو اگر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کی سختیوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت بھی اسی روز قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ کے دن پوری تیاری اور اہتمام کے ساتھ اس دن میں آنا چاہیے۔ اگر غور کیا جائے تو جمعہ کی تیاری کا الارم فجر کی نماز ہی میں بجا دیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جمعہ کے دن 5 سورتوں کی تلاوت کا اہتمام اور خاص طور سے اس کی تلاوت اور قرات کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کی جاتی ہے، جس سے انسان کو دن کے آغاز ہی میں یہ آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آج کا دن کوئی خاص عام دن نہیں ہے بلکہ خاص دن ہے، یعنی اس دن کو پوری تیاری اور اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آنا چاہیے۔ اور پھر اس دن جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر ان تمام سورتوں کی مرکزی موضوع اور مواد پر نظر ڈالی جائے تو ان تمام سورتوں میں موت، قبر، آخرت، جنت اور جہنم کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کا دن غسل کیا اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کیا اور خوشبو لگایا، تیل استعمال کیا اور پھر جمعہ کے لیے آیا اور مسجد میں پہنچنے کے بعد 2 آدمیوں کے درمیان نہیں گھستا ہے اور پھر دوران نصیحت کوئی فضول حرکت نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کے اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اگر اس کی بیوی کے پاس کوئی خوشبو ہوئی تو اس کو لگا لے اور پھر امام کے خطبہ سے فارغ ہونے تک فضول حرکت سے پرہیز کرتے ہوئے خطبہ کو سنا اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھا، تو ایسے شخص کے اس جمعہ یہ عمل اس شخص کے لیے ان دونوں جمعوں کے درمیان کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص لوگوں کے درمیان مسجد میں پہنچنے کے بعد دو لوگوں کی گردن کو پھیلاتا ہے یا دوران نصیحت کوئی فضول حرکت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے صرف ظہر کی نماز ادا کی اور اس کو جمعہ کی کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نفل نمازیں پڑھی جو اس کے مقدر میں تھی،
اور اس نے فضول حرکت سے پرہیز کرتے ہوئے خطبہ کو سنا اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھا، تو ایسے شخص کے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 3 فضیلت پہلی حدیث میں، یعنی ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری جو حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے لیے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، جمعہ کے دن اول وقت میں تشریف لانا چاہیے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کے سب خزانے عطا کرے، تو اس کے لیے کرنے والا ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ امام کے منبر پر آنے سے پہلے وہ مسجد میں آئے اور نفل نماز پڑھے اور دعائیں کرے۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قربانی کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، جیسا کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، جس نے جمعہ کے دن جنابت کے غسل جیسا غسل کرے اور پھر مسجد میں سب سے اول وقت میں آئے، تو ایسے شخص گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ یعنی جو جمعہ کے دن غسل جنابت کے جیسا غسل کرے اور پھر اول وقت میں مسجد میں آئے، یعنی اول وقت میں گھر سے نکل کر مسجد میں آئے، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ اور جو دوسری گھڑی میں نکلے، یعنی جو دوسرے نمبر پہ مسجد میں آئے، تو گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی دی۔ اور جو تیسری گھڑی میں نکلے، تیسرے نمبر پہ مسجد میں آئے، تو گویا کہ اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی۔ اور جو چوتھی گھڑی میں نکلے، گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا۔ اور جو پانچویں گھڑی میں نکلے، گویا کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ محترم سامعین، یہ تھی فضیلت، جو اول وقت میں آنے کے کتنی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں اگر آپ کے مالی وسائل تھوڑے ہیں، تو آپ کے لیے ایک اہم ترین کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ امام کے منبر پر آنے سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں، نفل نماز پڑھیں اور دعائیں کریں۔ اس طرح آپ اول وقت میں پہنچ کر سینکڑوں اونٹوں کے قربانی کے برابر ثواب آپ اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کے تمام دروازوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اول وقت پر آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا نام رجسٹر میں نوٹ کرتے ہیں، اور پھر جب امام خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو وہ فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آتا ہے جمعہ کا دن، تو وہ نہ تو اس کا نام رجسٹر میں داخل ہوتا ہے، رجسٹر میں نوٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو جمعہ کا کوئی خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس نے صرف ایک فرض اتارا، گویا کہ اس نے ایک ظہر کی نماز پڑھی۔ جب کوئی خاص فضیلت اس کو حاصل ہی نہیں ہوا تو کیا مطلب پھر جمعہ کی نماز پڑھ کے؟ تو اہم ترین کام یہ ہے کہ آپ کے لیے امام کے منبر پہ آنے سے پہلے آپ مسجد میں آئے۔ محترم سامعین، خواتین پر بھی احسان کرنا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا کوئی خیر سے خالی نہیں ہے، یا عورتوں کے لیے جمعہ کے دن مسجد میں آنا خیر سے خالی نہیں ہے۔ اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کو اگر دیکھا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آتی تھی خطبہ سننے کے لیے۔ اگر صحابیات کا مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سیدہ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ سننے کے لیے آتی تھی، اور اول وقت میں آنے کے بعد مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ابہر سے سن کر قرآن مجید کی سورہ کاف کو یاد کر لیا تھا۔ یہ تھی سیدہ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا کی شوق نماز میں۔ تو جو حضرات، جو ہم میں سے جو بھی نوجوان اپنے عورتوں کو مسجد میں جمعہ کے لیے آنے سے روکتے ہیں، گویا کہ وہ اس پر ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پورے ہفتے بھر اس کے کام میں اللہ رب العالمین کی فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کوئی حدیث اس کے کان میں نہیں گونجتی ہے تو گویا کہ وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے. آپ کو اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے دل کو، اس کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو اتنا سوچنا چاہیے کہ ہفتے بعد کم سے کم اس کے کان میں دین اسلام کی بات، اللہ رب العالمین کی فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا اس کی کان میں گونجنی چاہیے. یہ آپ کے اوپر لازم ہے اور آپ ذمہ دار بھی ہے، آپ کو اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی عورت کو، اور ایک چیز یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ عورتیں ہر جگہ اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ٹورسٹ میں، ہر جگہ پردے کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی. یہ کیسی منطق ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. عورتیں اپنے محرم کے ساتھ ہر جگہ جا سکتی ہے لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی ہے. کیوں؟ جو بھی حضرات اپنے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں گویا کہ وہ اس پر ظلم کرتے ہیں. محترم سامعین، اور جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان مرد پر جمعے کے دن مسجد میں آنا فرض ہے. اور جو حضرات، جو بھی لوگ جان بوجھ کر، جو بھی لوگ مسلسل خطبہ کو چھوڑتے ہیں گویا کہ وہ جو جان بوجھ کر خطبہ کو چھوڑتے ہیں وہ سخت گنہگار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دیے گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لوگ ہر صورت میں خطبہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین اس کے دل میں مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اور پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر 3 خطبۃ جمعہ چھوڑ دیے اللہ رب العالمین اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دیے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے دل میں بھی اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے شخص کے دل میں بھی مہر لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں لوگوں میں سے کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. محترم سامعین، اس حدیث سے آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص سے کس قدر نفرت تھی، کس قدر نفرت ہے، کتنا زیادہ نفرت کرتے تھے کہ جو شخص بلا وجہ خطبے کے دوران جمعہ کے دن اپنے دکانوں میں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، ایسے شخص کے گھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کا ارادہ فرما لیا تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ایک مسند احمد کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص خطبات جمعہ مسلسل چھوڑتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اس دنیا میں ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس دنیا میں جو بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور عطا فرما. اللہ رب العالمین اس دنیا میں جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو شفا کلی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه